تو میں آپ کی خدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اہل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے۔ اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، چونکہ مخالف جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا، تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں، اور ہم آپ کو باقاعدہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ اس کا تحفظ فرمائیں۔ یہ چیلنج اللہ کے فضل سے ہم نے اتنے عظیم مقصد کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ کے فضل سے میں اس چیلنج کو قبول کر رہا ہوں۔ حالات حاضرہ میں ناموس مصطفیٰ، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے جب ایک بہت ہی اہم موضوع کہ جس کے ساتھ ہزاروں موضوعات ریلیٹڈ ہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر مناظرے کا چیلنج کیا گیا جو ان حضرات کے ذریعے مجھے وصول ہو رہا ہے، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 جولائی بروز منگل، اور اگر ان کے ہاں یہ مصروف ہو تو پھر 30 جولائی بروز منگل، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 31 جولائی بروز بدھ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 1 اگست بروز جمعرات۔ تو یہ 4 تاریخیں میں نے اپنی طرف سے دے دی ہیں تاکہ اس سلسلہ میں کوئی عذر نہ رہے کہ انہوں نے فلاں دی تھی اور وہ فارغ نہیں۔ تو یہ 4 تاریخوں کے اندر جو بھی وہ فائنل کریں گے اس تاریخ پر انشاءاللہ بندہ فیصل آباد پہنچے گا۔ یعنی میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ وہ لاہور آئیں یا وہ گوجراں والا آئیں، انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے فیصل آباد پہنچوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیصل آباد سے علماء کا ایک وفد جو ہے، بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں اور مدارس اہل سنت کی طرف سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو جو احباب تشریف لائے ہیں ان میں سب سے پہلے استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت پیر مفتی محمد امیر سیفی صاحب فیضان مصطفیٰ کے محتمم ہیں۔ پھر میں خود ہوں، محمد افضل قادری میرا نام ہے، تحریک عشق رسول کے نام سے سرکار کی بارگاہ میں اپنی خدمت عرض کرتا ہوں۔ علامہ محمد اشرف شاد صاحب یہ محتمم ہیں جامعہ نعمان بن ثابت کے۔ علامہ حبیب اللہ سیالوی صاحب سرپرست جامعہ نور القرآن قمریہ رضویہ۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عدنان فاروق دانش صاحب چیئرمین دانش فاؤنڈیشن۔ حضرت علامہ مولانا قاری خوشی محمد غفوری صاحب۔ حضرت علامہ مولانا شہباز جلالی صاحب۔ حضرت علامہ مولانا اعجاز سلطانی صاحب۔ یہ ہم 10 لوگ جو ہیں فیصل آباد سے اپنے اکابر کی نمائندگی کرتے ہوئے، معززین شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان مدارس کا، ان شخصیات کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نے اکابرین اہل سنت کے عقیدہ نبوت کے خلاف اپنایا ہے، اس کے اوپر ہمارے اکابر جو فیصل آباد میں ہیں جن کی نمائندگی ہم کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں، سب سے پہلے جامعہ رضویہ مظہر اسلام جو کہ اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے، حضور محدث اعظم پاکستان کا یہ قائم کردہ ادارہ ہے۔ اس کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد سعید قمر سیالوی صاحب، مرکزی سنی رضوی جامع مسجد کے متولی صاحبزادہ محمد فیض رسول رضوی صاحب، یہ امیر ہیں تحریک اہل سنت کے بھی، صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب کے یہ بڑے بیٹے ہیں۔ جامعہ نوریہ رضویہ گلبرگ جو کہ صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کا، ان کے والد گرامی سید زاہد علی شاہ صاحب کا یہ ادارہ ہے، وہاں کے صدر مدرس شیخ الحدیث مفتی محمد شہباز قادری صاحب۔
جامعہ نور الہدا کے محتمم مصلح ملت صاحبزادہ سید سعید الحسن شاہ صاحب چندیاں تلاواں والے گلشن سعید، اور صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر صاحب شیخ الحدیث ہیں جامعہ محمدیہ معینیہ کے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اور صاحبزادہ سید نثار شاہ صاحب، یہ مفتی ہیں جامعہ قادریہ رضویہ مصطفیٰ آباد کے۔ جامعہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی جو ہماری انٹرنیشنل جماعت ہے، پوری دنیا میں اس کا کام ہے، اس کے مفتی گل رضا عطاری صاحب، اور حضرت علامہ مولانا مفتی باغ علی رضوی صاحب جامعہ شیخ الحدیث نرورہ روڈ کے، یہ محتمم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں۔ جامعہ رحمانیہ کے شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد حبیب اللہ صاحب، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد کاشف مدنی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبد الرحیم ثاقب صاحب، اور جامعہ مدنیہ بٹالہ کالونی کے محتم حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ عبد المجید صاحب، معروف مذہبی سکالر، بہت بڑا نام پاکستان کا ہے، جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب، دیگر معززین شہر اور اکابرین سے جید علماء سے مشاورت کے بعد، اور ان میں ایک نام ہے حضرت علامہ مولانا حبیب امجد صاحب، یہ مولانا محمد سعید احمد اسد کے حقیقی بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنی پوری تائید کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان سب کی طرف سے آج ہم اس لیے یہاں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نے جو ہمارے اکابرین کے عقیدہ کے خلاف نبوت کا عقیدہ اپنایا ہوا ہے، اس سے تشویش پائی جا رہی ہے اہل سنت و جماعت میں، اور ہمارے تمام بڑے علماء جو ہیں ان کے رویے سے بہت زیادہ نالاں ہیں، اور خود انہوں نے اس مسئلے پر مناظرے کا چیلنج بھی کیا، اور ان کے شاگردوں نے مختلف اپنی ویڈیوز بنا کر فیس بک پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیں، اور پھر ہمارے چند روز قبل سنی علماء بورڈ کا 20 رکنی ایک وفد، چونکہ یہ کہتے تھے آپ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس آ کر ہماری بات کو سنیں، ہمیں سنائیں، تو یہ علماء کا وفد گیا تھا سنی علماء بورڈ کا 20 رکنی، تو انہوں نے جا کر ان سے بات کی، تو وہ سنی علماء بورڈ کے جو جانے والے علماء تھے، رہنما تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب ہمیں مطمئن نہیں کر سکے، اپنے نئے عقیدہ نبوت پر ہمیں قائل نہیں کر سکے، تو ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اور اپنے ان تمام اکابر کی رائے سے، ان کی مشاورت سے ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ قبلہ آپ اس میں اپنا رول ادا کریں، اور معززین شہر جو ہیں، مختلف شعبہ جات سے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس تشویش کو ختم کیا جائے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے، علم کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، فہم ادراک آپ کے پاس ہے، تو آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں ان سب کے نمائندہ بن کے کہ آپ قبلہ تشریف لائیں، یہ سب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ احسن انداز میں اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ اہل سنت میں پائی جانی تشویش کو ختم کیا جا سکے، اور وہ آپ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، چونکہ مخالف جو ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کرنا، تو آپ ان کے چیلنج کو قبول کریں، اور ہم آپ کو باقاعدہ دعوت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے احسن انداز میں مضبوط دلائل کے ساتھ عقیدہ نبوت جو ہمارا صدیوں پرانا ہمارے اکابر کا عقیدہ اس کا تحفظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے مرکز میں حضرت شاہ جلال ریسرچ سینٹر کے اندر ایک اہم اجلاس انعقاد پذیر ہے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کے شہر فیصل آباد سے قابل قدر عظیم علماء اہل سنت کا ایک وفد اس وقت ہمارے ساتھ اس حال میں موجود ہے، جس میں تحریک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب کی قیادت میں عظیم علماء کرام کا یہ وفد رونق افروز ہے۔ میں اپنی طرف سے آنے والے معزز مہمانوں کو مرحبا کہتے ہوئے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال جس عظیم مقصد کے لیے یہ حضرات یہاں رونق افروز ہوئے، اس مقصد میں رب ذوالجلال ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ اس وقت اس اجلاس میں مناظر اسلام حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد طاہر نواز قادری صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما علامہ فرمان علی حیدری صاحب اور مرکز صراط مستقیم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زاہد نعمانی صاحب، علامہ محمد صدیق مصحفی صاحب، مفتی محمد عبد الکریم جلالی صاحب اور دیگر مفتیان کرام، علماء کرام رونق افروز ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے محترم پیر محمد افضل قادری صاحب کی گفتگو میں اس چیز کو سماعت کیا کہ کتنے بڑے مشن کے پیش نظر اور کتنے درد اور خلوص سے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لحاظ سے یہ لوگ فیصل آباد سے چل کر یہاں رونق افروز ہوئے، اور جس مسئلے کے لیے انہوں نے یہاں آ کر مجھے دعوت دی، چونکہ مسئلہ بذات خود اتنا اہم ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سلسلہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم سر کے بل بھی چل کے وہاں پہنچیں، تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر ایک بچہ بھی آ کے ہمیں دعوت دیتا، ہمیں پھر بھی جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے تو اس سے پہلے کافی ورک کیا، کبار علماء کرام سے رابطے کیے، اور پھر فیصل آباد کے تمام جو مراکز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مسئلہ کے لحاظ سے یہاں پہنچے۔ حالات حاضرہ میں
ناموس مصطفیٰ، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے جب ایک بہت ہی اہم موضوع کہ جس کے ساتھ ہزاروں موضوعات ریلیٹڈ ہیں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر مناظرے کا چیلنج کیا گیا جو ان حضرات کے ذریعے مجھے وصول ہو رہا ہے، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کا تصور کرتے ہوئے یہی کہتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ہم نے جو پڑھا ہے، جو ہمارے اسلاف نے ہمیں پڑھایا ہے، جتنے جلیل القدر لوگوں سے بندہ ناچیز کو تلمذ کا شرف حاصل ہے، اور بالخصوص حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز کے زیر سایہ جو ہم نے تربیت پائی ہے، اس کے پیش نظر انشاءاللہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس مسئلے کو ہم مکمل طور پر احسن اسلوب کے ساتھ حل کریں گے، اور اس مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میں اپنی طرف سے 2-3 تاریخوں کا بھی اعلان کروں گا، اور چونکہ ان حضرات کے ان سے روابط میں دوسرے فریق سے اور پھر پورے شہر کی طرف نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور انتظامات جو ہیں وہ بھی انہی احباب کے سپرد ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اور چونکہ مناظرہ، یا اس کو کوئی اگر نام دینا چاہتا ہے مکالمہ، یا اگر نام دینا چاہتا ہے مذاکرہ یا ڈائلاگ یا بحث مباحثہ، جو بھی اس کا نام رکھ لیا جائے، انشاءاللہ میری تو بھرپور کوشش ہوگی کہ اس کے اندر یعنی زیادہ سے زیادہ اس مسئلے سے ریلیٹڈ جو لٹریچر ہے، جو حوالہ جات ہیں، جو حقائق ہیں، جو امت کے معتقدات ہیں، ان کو واضح کیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے نبی ماننا، یہ اہل سنت و جماعت کا ہمیشہ سے طریقہ ہے۔ تو 40 سال میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور یہ ہرگز ختم نبوت کے منافی نہیں۔ اس لحاظ سے تو سرکار کا خود فرمان موجود ہے جس میں آپ نے وضاحت سے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا، آغاز نبوت کو بھی بیان کیا اور ختم نبوت کو بھی بیان کیا۔ اگر اسے سمجھا جائے تو کیا مجال ہے قادیانیوں کی، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر ناخدا نے ہمیں ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ چونکہ وہ یہ کہہ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، لہذا اس طرح کرو۔ تو انشاءاللہ ہمارے اکابر کا جو مسلک ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے، اور وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، اس کے مقابلے میں کسی باطل پرست کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر وہ کوئی اعتراض اٹھائیں گے تو ہم ان کی جس طرح پہلے دھجیاں اڑاتے ہیں انشاءاللہ دھجیاں اڑا دیں گے، ختم نبوت کے منکروں کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ وہ جتنے بھی لیس اور مسلح ہو کے آئیں، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ ادھر سے ہم کسی ڈاکو کو ختم نبوت کے مفہوم پر حملہ نہیں کرنے دیں گے اور ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، اور ادھر سے بھی تحفظ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اللہ کے فضل سے میں اس چیلنج کو قبول کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حالانکہ میرے برادر اصغر مفتی محمد عابد جلالی صاحب وہ چیلنج قبول کر چکے ہیں پہلے، اور اس میں چیلنج دیتے وقت انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی کہ فلاں ہی مجھ سے مناظرہ کرے، تم مطلقاً کہا تھا، تو اس لحاظ سے انہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب جس طرح اب گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ وہ میرا نام لے رہے ہیں، مجھے نامزد کر رہے ہیں مناظرے کے لحاظ سے، اور کل میرے استاد محترم مفتی ظہور احمد جلالی صاحب کا بھی مجھے فون آیا کہ میرا
ان سے رابطہ ہوا ہے، تو مولانا سعید اسد جو ہیں ان سے میں نے گفتگو کی ہے، تو وہ میرے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لحاظ سے مفتی ظہور احمد جلالی صاحب کے ذریعے سے بھی مجھے یہ بات پہنچی جو میرے استاذ ہیں، اور ان علماء کرام کی طرف سے بھی، تو یہ چیلنج اللہ کے فضل سے ہم نے اتنے عظیم مقصد کے لیے قبول کیا ہے، تو اس لحاظ سے یعنی مکمل سکون کے ساتھ انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، جو اسے مناظرہ کہنا چاہے، مکالمہ ہوگا جو اسے مکالمہ کہنا چاہے، مذاکرہ ہوگا جو اسے مذاکرہ کہنا چاہے، اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا جو اس کو اس انداز میں بیان کرنا چاہے۔ اور اس میں کارکنان اہل سنت سے بھی میری یہ درخواست ہے، چونکہ حالات بڑے دیگرگوں ہیں اور فتنے مختلف جگہ سے سر اٹھا رہے ہیں، اور بڑی بڑی بلائیں چھپ کے بیٹھی ہیں اہل سنت و جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو اس لحاظ سے ماحول میں جذباتیت پیدا نہ کی جائے، اشتعال پیدا نہ کیا جائے، اور پرسکون طریقے سے اس موضوع پر یہ جو ہے وہ مناظرہ کا انتظار کیا جائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس موضوع پر جو فریقین ڈیٹ اب فائنل کریں گے اس پر ہم مناظرہ کر سکیں۔ اس سلسلہ میں اپنی طرف سے بندہ ناچیز ایک تاریخ تو 23 جولائی کی معین کر رہا ہے، 23 جولائی بروز منگل، اور اگر ان کے ہاں یہ مصروف ہو تو پھر 30 جولائی بروز منگل، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 31 جولائی بروز بدھ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 1 اگست بروز جمعرات۔ تو یہ 4 تاریخیں میں نے اپنی طرف سے دے دی ہیں تاکہ اس سلسلہ میں کوئی عذر نہ رہے کہ انہوں نے فلاں دی تھی اور وہ فارغ نہیں۔ تو یہ 4 تاریخوں کے اندر جو بھی وہ فائنل کریں گے اس تاریخ پر انشاءاللہ بندہ فیصل آباد پہنچے گا۔ یعنی میں یہ نہیں شرط لگا رہا کہ وہ لاہور آئیں یا وہ گوجرانوالا آئیں، انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے فیصل آباد پہنچوں گا، اور یہ ہمارے جو میزبان ہیں یہ جس حال میں جس جگہ بھی بندوبست کریں گے انشاءاللہ وہاں اس عظیم موضوع پر بندہ ناچیز مناظرہ کرے گا اللہ کے فضل سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم وصف، اس عظیم شان کا انشاءاللہ دلائل کے ذریعے سے ثبوت پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کی روشن تاریخ جو 14 صدیوں کی ہے اس کا بھی تحفظ کیا جائے گا کہ ہمارے ان ساری صدیوں کے ائمہ، مجتہدین، امام وہ جس رستے پہ چلے یقیناً وہ سچا رستہ تھا، اور آج اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم بھی اسی شاہراہ مدینہ منورہ پر گامزن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم مشن پر قوت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر ان تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں جو یہاں اس عظیم مشن کے لیے رونق افروز ہوئے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے